جو کوئی عاجلہ کا طلبگار بنتا ہے، اس دنیا ہی کا طالب ہے، یہی کا عیش، یہی کا آرام، یہی کی دولت، یہی کا نام، یہی کی شہرت، یہی کا اقتدار، بس یہی چاہیے۔ من کان یرید العاجلۃ، جو ارادہ کر رہا ہے اسی کا، عجلنا لہ فیہا، تو ہم جلد دے دیتے ہیں اسے اس میں سے، کچھ دولت دے دیں گے، کچھ اور شہرت دے دیں گے، کچھ دنوں کے لیے وزیر اعظم بنا دیں گے، کچھ اور کر دیں گے، ان کی محنت جو ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں کامیاب کر دیں گے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ، ما نشاء لمن نرید، جتنا ہم چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص جو دنیا کا طالب ہے دنیا اسے مل ہی جائے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ ساری عمر اپنے آپ کو ہلکان بھی کر دیتے ہیں، دنیا پھر بھی ہاتھ نہیں آتی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، جتنا ہم چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، دنیا میں اس کی محنت کا نتیجہ دے دیتے ہیں۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم، پھر چونکہ وہ طالب دنیا کا تھا، اس میں سے ہم نے انہیں دے دیا جتنا چاہا، پھر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں، یصلاھا مذموما مدحورا، اس میں وہ داخل ہوگا مذمت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر۔ اب دوسری طرف ومن اراد الآخرۃ، اب یہ ہے اصل سے، جس کو لٹمس ٹیسٹ میں کہتا ہوں۔ ہر شخص اپنی گریبان میں جا کے میں طالب آخرت ہوں یا طالب دنیا ہوں۔ دنیا کی بجائے یہ لفظ عاجلہ آیا ہے، دنیا بھی مؤنث ہے، ادنا قریب کی شے کو کہتے ہیں ادنا، اور اس کا مؤنث دنیا۔ عاجل جلدی والی شے، دنیا جو ہے یہ زندگی نقد ہے، اور یہ فوری طور پر ہے، یہاں کی جو راحت ہے وہ بھی نقد ہے، یہاں کی تکلیف ہے وہ بھی نقد ہے، فوری طور پر محسوس ہو جاتی ہے۔ آخرت کی راحت بھی ابھی وہ بعد میں آنے والی شے ہے، اور وہاں کا عذاب بھی بعد میں آنے والی شے، وہ آخرہ ہے۔ تو آخرہ کے مقابلے میں یا دنیا کا لفظ آئے گا یا عاجلہ کا لفظ آئے گا۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مومن، جو آخرت کا طالب ہو اور صرف وہ کہنے میں نہ ہو، بات کرنے میں زبانی کرانی نہ ہو، بلکہ یہ کہ واقعتاً اس کے لیے ویسی محنت کرے جیسی کہ آخرت کے لیے کرنی چاہیے، یہ شرط عین ہے۔ وسعی لہا سعیہا، اس دنیا کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہو، اس کے ساتھ ذرا آپ مقابلہ کرو، آخرت اس کے مقابلے میں کتنی قیمتی ہے، کتنی بھاگ دوڑ اس کے لیے ہونی چاہیے۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان بھی رکھتا ہو اور اس کے لیے ویسی محنت کرے جیسی کہ اس کے لیے کی جانی چاہیے۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی سعی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے قدر کی جائے گی، قدر افزائی کی جائے گی۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، کافی کٹھن مقام ہے، آسان نہیں ہے، بڑی شرطیں ہیں جو اللہ نے لگائی ہیں۔ ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مومن فاولئک کان سعیہم مشکورا اللہم ربنا اجعلنا منہم کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک۔ باقی یہ کہ اس دنیا کی زندگی میں تو ہم مدد پہنچا رہے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، اہل ایمان کو بھی، طالب آخرت کو بھی، طالب دنیا کو بھی دے رہے ہیں۔ جب ہم نے امتحان کے لیے یہاں رکھنا ہے تو راشن تو دینا ہی ہے، کھانے پینے کے لیے تو مجرموں کو بھی اور مومنوں کو بھی اور مسلموں کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہے، سبسسٹنس تو ہمارے ذمے ہے۔ یہ امویت تیرے رب کی عطا میں سے ہے، وما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے رب کی عطا جو ہے وہ روکی نہیں جا سکتی۔ یعنی مسلمان یہ چاہیں کہ کافروں کو کچھ نہ دیا جائے، یہ نہیں، یہاں کا معاملہ آپ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، اس میں یہ کہ آپ چاہیں انہیں کچھ نہ ملے، وہ یہ آپ کی بات پوری نہیں ہوگی۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، دنیا میں مال و اسباب میں دی ہے، ذہنی صلاحیتوں میں دی ہے، اور مختلف اعتبارات سے فضیلتیں دی ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، لیکن آخرہ جو ہے وہ درجے کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہوگی۔ یہاں کتنا فرق پڑ جائے گا، کوئی محل میں رہ رہا ہے، کوئی کٹیا میں رہ رہا ہے، اچھا وہ 20 سال رہے گا محل میں، یہ 20 سال رہے گا کٹیا میں، کتنا فرق پڑ گیا۔ لیکن وہاں جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، روح و ریحان و جنت نعیم، جنات و عدن میں، یا ہمیشہ کے ہمیشہ رہنا ہے جہنم کے اندر، وہ کتنا فرق ہوگا۔ یہاں کا کیا فرق ہے؟ کچھ بھی نہیں، ورنہ اسے بھی ہے اسے بھی ہے، چاہے اس کے لیے بڑے سے بڑے ڈاکٹر موجود ہیں اور یہ کہیں پر جا کے علاج کرا لے، موت اس کو بھی آئے گی، موت اس کو بھی آ جائے گی۔ زیادہ نہیں اسے حسرت رہے گی کہ میں علاج نہیں کرا سکا، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، لیکن کیا سب جو علاج کرا سکتے ہیں ان سب کو شفا ہو جاتی؟ کتنے ہی ہے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آتے، اس کے بعد بھی وہ شفا تو نہیں ہوتی۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ۔ فتقعدا، پھر تمہیں بیٹھ رہنا پڑے گا، مذموما مخذولا، مذمت زدہ ہو کر اور اللہ کی جناب سے بے توفیق بنا کر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے خذلان الہی، مخذولہ، بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ پھر اس کے بعد یہ 2 رکوع جو ہیں یہ بہت اہم ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا
یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک یہ تورات کی تعلیم کا نچوڑ ہے. 10 commandments, the Quranic version of 10 commandments. تورات میں جو احکام عشرہ آئے تھے اس کا یہ قرآنک ورشن ہے جو یہاں پر آ رہا ہے. اس کا خلاصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ انعام کے آخری حصے میں. یہاں ذرا وہی باتیں ہیں کہ ذرا تفصیل سے آئی ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نہیں پوجو گے سوائے اس کے کسی کو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کے اور والدین کے ساتھ احسان، نیک سلوک. یہ چوتھا مقام آ گیا جہاں کہ اللہ، تیسرا مقام آیا ہے. چوتھا مقام سورہ لقمان میں آئے گا، اللہ کے حقوق کے فوراً بعد والدین کے حقوق. اما یبلغن عندک الکبر، اگر پہنچ ہی جائیں وہ دونوں بڑھاپے تک تمہارے پاس، احدہما، وہ اکیلے، کوئی ایک ان میں سے، او کلاہما، یا دونوں، یعنی والدین اس بڑھاپے کی اور ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے، یا والد فوت ہو گئے، والدہ ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئی، یا والدہ فوت ہو گئی، والد ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے، یا دونوں کے دونوں ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو، جھڑکنا نہیں. ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت. وقل لہما قولا کریما، ان سے بات کرو نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ. کسی وقت ان کی بات ٹالنے بھی پڑ جاتی ہے، ابا جان یہ بات تو میں نہیں کر سکتا، میری مجبوری ہے، لیکن سختی کے ساتھ نہیں. ایسی بات نہ ہو کہ جس سے ان کا دل دکھ ہے کہ آج یہ میرے سامنے سینہ تان کر بات کر رہا ہے، کل یہی تھا، وہ جو چھوٹا چھوٹا سا لپٹتا تھا میری ٹانگوں میں آ کر، اور وہ یہی ہے جسے میں گود میں لیے پھرتا تھا. یہ دل دکھے نا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ آگے جو میں نے کہا تھا والدین کے لیے بھی اپنے بازوؤں کو، کندھوں کو عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کر رکھو، سینہ تان کر بات نہ ہو ان سے. بات جب بھی ہو معلوم ہو کہ جھکے ہوئے ہیں، ان کا ادب کر رہے ہیں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کیا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما دونوں پر، جیسے کہ انہوں نے ہمیں پالا، مجھے پالا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. میں تو سب سے زیادہ ضعیف تھا، کمزور تھا، میرے لیے غذا کا، میرے آرام کا، مجھے تکلیف ہو تو تڑپتے یہ تھے. تو اے پروردگار اب ان کے احسانات کا میں کیا بدلہ چکا سکتا ہوں؟ میں تجھی سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ احسانات انہوں نے مجھ پر کیے ہیں تو ان کو، ان کے طفیل، ان کی خطائیں بخش دے اور ان پر رحم فرما. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ، تمہارا رب واقف ہے خوب جو کچھ تمہارے دلوں میں ہوتا ہے. ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم واقعی نیک ہوگے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تم میں سے جو واقعی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ان کے لیے غفور ہے. اس میں اشارہ ہے کسی وقت بوڑھے والدین، جیسے کہ ہم پڑھ آئے کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، وہ کبھی بچوں کی سی عادتیں نوت کر آتی ہیں، پھر کبھی وہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جو نہیں کی جا سکتی، کہیں روکنا بھی پڑتا ہے، ٹوکنا بھی پڑتا ہے. لیکن یہ کہ اگر مجبوراً کہیں ایسی بات کرو اور کرو ادب کے ساتھ، سختی نہ ہو، تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہاری نیت کو، کہ تم اگر اپنے والدین کی یہ بات نہیں مان پا رہے ہو، تمہاری مجبوری ہے، وہ تم جانتے ہو، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ غفور اور رحیم ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور قرابت داروں کو بھی ان کا حق ادا کرو. والمسکین، اور مسکین کو، وابن السبیل، اور مسافر کو. ولا تبذر تبذیرا، اور نام و نمود کے لیے اپنی دولت مت اڑاؤ. تبذیر جو ہے اسراف سے بہت بڑا جرم ہے. اسراف یہ ہے کہ ضرورت میں ضرورت سے زائد خرچ کیا جائے. کھانا آپ کی ضرورت ہے، وہ کھانا ایک سالن روٹی سے بھی آپ کی غذا پوری ہو سکتی ہے، لیکن 4 کھانے، یہ اسراف ہے. کپڑا آپ کی ضرورت ہے لیکن وارڈروبس کی وارڈروب بھری ہوئی ہیں کپڑوں سے، یہ اسراف ہے. جتنے آپ کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، وہ رکھیے. اور تبذیر یہ ہے کہ بلا ضرورت خرچ کرنا، صرف نام و نمود کے لیے، اپنی دولت کی نمائش کے لیے. شادیوں پر خرچ ہو رہا ہے اور کس قدر ہو رہا ہے، دھوم دھڑکتا ہے، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے تبذیر. ولا تبذر تبذیرا، اپنی دولت کو نام و نمود کے لیے مت اڑاؤ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً یہ مبذرین جو ہیں، یہ فضول خرچی کرنے والے، بیکار دولت اڑانے والے، اپنی دولت کی نمائش کے لیے، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ بات جب میری سمجھ میں آئی تھی تو بہت قرآن مجید کے ایک اعجاز کا ایک پہلو مجھ پر منکشف ہوا تھا کہ وہ جو آیت ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ میں، شیطان کیا چاہتا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے مابین دشمنی پیدا کرے، بغض پیدا کر دے، شراب اور جوئے کے ذریعے سے. وہی بغض اور دشمنی جو ہے وہ اس سے پیدا ہوتی ہے.